بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے آئینی اصلاحات بل کی، جسے قومی اسمبلی اور سینٹ میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 1973 کی آئین میں ترمیم لائی جا رہی ہے۔ یہ آئینی شق جو ہے 179 195 میں ترمیم کر کے جوڈیشل پیکیج کے نام سے اسے اصلاحات کے طور پہ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی منظوری لی جائے گی۔ اس جوڈیشل پیکیج کے باقی نکات کیا ہیں، لیکن اس سے جو ججز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی جو مدت ہے، جو ایک مقررہ جو عمر کی حد ہے وہ بڑھائی جائے گی، جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے۔ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کو اون کر رہی ہے، لیکن کیا آنے والے وقت میں یہ اونرشپ برقرار رہے گی؟ کیونکہ جنرل باجوہ کے دور میں جو قانون سازی ہوتی رہی اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپوزیشن میں تھی، لیکن اب یہ جماعتیں، ان کے بڑے سینئر رہنما خواجہ آصف سمیت دیگر رہنما کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنے طاقت کے زور پہ انہیں آئین میں ترامیم اور مختلف بلوں پر مجبور کیا، خاص طور پہ ایکسٹینشن جو ان کو دی گئی ان جماعتوں کی جانب سے، جو ان کی حمایت کی گئی، وہ گیو اینڈ ٹیک تھا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے انہیں اقتدار دینے کا وعدہ کیا تھا۔ پہلے مرحلے میں پنجاب اور اس کے بعد وفاق دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب یہ جو مفادات کے حوالے سے ترامیم کی جاتی ہیں، جو قوانین لائے جاتے ہیں، اس وقت تو انہیں خوشی خوشی کہا جاتا ہے کہ عوامی مفاد عامہ کے طور پہ انہیں وہ سیاسی جماعتوں نے قبول کیا ہے، لیکن جب اقتدار ختم ہوتا ہے یا شخصیات، آرمی چیف یا اس طرح کے بڑے عہدے سے لوگ چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کے بعد انہیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے طاقت کے زور پہ، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے طاقت کے زور پہ یہ ترامیم کی گئی۔ کیا آنے والے دور میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی باتیں نہیں کی جائیں گی؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا یہ ان ترامیم کی اونرشپ لیں گی؟ اور خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اگر وہ اس عہدے پہ برقرار رہتے ہیں، جو ان پہ ابھی تنقید شروع ہو گئی ہے، اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس ترمیم کے بعد اس عہدے پہ اپنے مدت جو ملازمت ان کی بڑھے گی اس میں وہ رہتے ہیں، تو انہیں تیار ہونا چاہیے، ان پہ تنقید ہوگی، اور اس وقت تنقید ہو رہی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ کو فتح کرنے کے لیے ترامیم لائی جا رہی ہیں، یہ عوامی مفاد عامہ کے لیے نہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے 5 سے زائد جو ایم این اے ہیں وہ ان سے رابطہ ان کا نہیں ہو رہا، اور انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی فیملیوں کو بھی حسب وجہ رکھا گیا ہے، ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، تاکہ وہ ان کی فیملیوں کو بھی یرغمال بنایا گیا ہے تاکہ یہ اراکین ووٹ دے دیں، اس کے بعد ان کی فیملیوں کو رہا کیا جائے گا۔ یہ بڑا الزام ہے، سنگین نوعیت کا الزام ہے، اس حکومت پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ یہ ترامیم زبردستی کروانے میں مصروف عمل ہیں۔ اب یہ بڑا الزام ہے اس جماعت کی جانب سے جو اپوزیشن میں ہے۔ اگر یہ عوامی مفاد عامہ کی ترامیم ہے تو تمام جو پارٹیاں ہیں قومی اسمبلی میں ان سب کو اعتماد میں لیا جاتا۔ اب بیرسٹر گوہر نے اہم بات کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی قانون پاس ہونے سے پہلے اس کی کابینہ میں منظوری لازم ہوتی ہے۔ کل کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں اس اصلاحاتی پیکج یا ترمیم کے حوالے سے کوئی منظوری نہیں لی گئی، اور یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہوگا اگر یہ کابینہ میں لائے بغیر اس کو منظور کروایا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بات کر لیتے ہیں۔ مولانا کیا پاور کی طرف جائیں گے یا عوام کے ووٹ کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ عوام اس وقت ان کا موڈ مولانا فضل الرحمان انتخابات میں دیکھ چکے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن کے ساتھ جو مولانا الیکشن کے بعد کھڑے ہوئے تھے، اب ان کا موڈ کیا بنتا ہے؟ کیا وہ اقتداری جماعتوں کے پاور کے ساتھ جائیں گے اور ووٹ دے دیں گے اصلاحات کے نام پہ، اور آئینی جو ترامیم کی جا رہی ہیں ان کے ساتھ ترامیم میں جائیں گے؟ اگر جاتے ہیں تو وہ اقتدار میں شراکت کس طرح لیں گے؟ کیا گورنر کا عہدہ ان کو دیا جائے گا کے پی کے میں، یا سینٹ میں کوئی عہدہ دیا جائے گا، یا کوئی اور معاملات اس کے بدلے میں ان کو دیے جائیں گے؟ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا، لیکن مولانا فضل الرحمان کا بڑا اہم فیصلہ ہوگا، وہ اپنی سیاست بچائیں گے یا پاور کی طرف جائیں گے، یہ اہم نقطہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بات کرتے ہیں مراد علی شاہ کی،
مراد علی شاہ کی کرسی کو خطرات لاحق ہیں. کہا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ کے عہدے کی تبدیلی کے حوالے سے، جو وزارت اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے 5 امیدوار سامنے آئے ہیں. اس میں محمد بخش مہر کی بات کی جا رہی ہے، فریال تالپور کی بات کی جا رہی ہے، اور 3 اور جو رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے ان کی بھی بات کی جا رہی ہے. نام سامنے لائے جا رہے ہیں. مراد علی شاہ کے اختیارات بہت کم کر دیے گئے. پہلے ہی ان سے وزارت داخلہ کا قلمدان لیا گیا، ریونیو بورڈ کے جو معاملات تھے وہ لے لیے گئے، اور دیگر بھی جو ان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے مختلف محکموں میں ان کو تبدیل کیا گیا. ان کے عہدے وہاں برقرار نہیں رہے، ان کے پاس اختیارات نہیں رہے. اب مزید مراد علی شاہ اگر عہدے پر رہتے ہیں تو ان کے اختیارات مزید کم ہوں گے اور یہ اختیارات کہیں اور جائیں گے. ڈی فیکٹو چیف منسٹر کے طور پہ جو اس وقت شخصیت موجود ہیں وہی معاملہ چلائیں گی، اور اگر وہ وزارت اعلیٰ پہ خود آ جاتی ہیں فریال تالپور یا کوئی اور، اگر نہیں آتے اور مراد علی شاہ اس عہدے پہ رہتے ہیں تو وہ اختیارات ان کے کم ہوں گے. یہ مختلف ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. ان کو خطرات یہ باہر سے لاحق نہیں ہیں، ان کی جماعت میں ان کے دائیں بائیں جو ان کے ساتھ گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں وہی ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا عہدہ ان سے لے لیا جائے، کوئی اور وزیر اعلیٰ لایا جائے. آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ مراد علی شاہ اپنا عہدے پہ، اگر وہ اپنے عہدے پہ رہتے ہیں تو وہ ان کم اختیارات کے ساتھ کام کریں گے، یا وہ یہ عہدہ چھوڑ دیں گے اور پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی کوئی خاتون وزیر اعلیٰ سامنے آئیں گی اور وہ سندھ کو چلائیں گی، جس کی جانب واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آ رہی ہیں. اگر وہ نہیں آ رہی تو کوئی اور وزیر اعلیٰ اگر آ رہا ہے تو وہ بھی فیصلہ آنے والے دنوں میں یہ قیادت کرے گی. کوئی باہر سے فیصلہ نہیں ہو رہا، کسی بھی فورم، کسی بھی دوسرے حلقوں سے فیصلہ نہیں ہو رہا، یہ فیصلہ اندر سے ہی ہو رہا ہے، اور اگر ہوا تو اندر سے ہوگا، اور نہیں ہوتا تو مراد علی شاہ ان کم اختیارات کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. آنے والے دنوں میں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.